عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 3 میل تک پیدل لشکر کو روانہ کرنے کے لیے خود تشریف لے گئے تاکہ مسلمانوں میں جہاد کی اہمیت کا وقار اور جہاد کی اہمیت مسلمانوں کو اس کا احساس دلایا جائے۔ کتنا عزت والا وہ قافلہ ہوگا، کتنے وہ قابل قبول، کتنے عظمت والے مجاہدین ہوں گے جن کو دعا دینے کے لیے، جن کو رخصت کرنے کے لیے، جن کو الوداع کہنے کے لیے کملی والا خود پیدل چل کے تشریف لا رہا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میری سواری تیز تھی، میرا گھوڑا تیز تھا، میں اپنے گھر میں واپس لوٹ آیا، جمعے کا دن تھا، اس نیت سے آخری جمعہ، آخری نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھ لوں، آخری خطبہ کملی والے کی نبوت والی زبان سے سن لوں۔ جب مسجد نبوی میں جمعے کی تیاری کر کے آیا، سید الانبیاء نے خطبہ ارشاد فرمایا، دوران خطبہ آپ کی میرے پہ نظر پڑ گئی، حضور علیہ السلام تو اس وقت خاموش رہے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد مجھے بلا لیا کہ عبداللہ بن رواحہ میں نے تو تجھے قافلے کے ساتھ، اسلامی لشکر کے ساتھ، رومیوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ عبداللہ بن رواحہ کیوں پیچھے رک گیا؟ کہنے لگے اللہ کے نبی مدینے کی سرزمین ہے، مسجد نبوی کی سرزمین ہے، کملی والے تیرا ممبر، تیرا محراب سامنے ہے، کملی والے مقتدی میں امام تو ہے، اذان بلال کی ہے، آخری مرتبہ سن جاؤں، کیا پتہ دوبارہ ملاقات نہ ہو۔ رحمت دو عالم نے 5 سانس لیے، اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا عبداللہ بن رواحہ جس لشکر کو روانہ کیا تھا کتنی دیر ہو گئی، وہ اللہ کے راستے میں نکلے، کملی والے فجر کی نماز کے بعد نکلے تھے، ابھی آدھا دن گزرا۔ عبداللہ بن رواحہ تیری سواری تیز کیوں نہ ہو، تو دوڑ کے اپنی سواری کو دوڑا کے ان کے ساتھ کیوں نہ مل جائے؟ میں محمد کہہ رہا ہوں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو لشکر آدھا دن پہلے تیرے سے نکل گیا، رب کعبہ کی قسم اس لشکر کے 500 سال کے بعد تو جنت کے اندر جائے گا۔ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جب میں میدان کے اندر اترا، اللہ اکبر، اور لوگوں تمہیں اندازہ ہے تم پیٹ بھر کے خدا کے آگے کھڑے نہیں ہوتے، ہم 4 دل کے بھوکے اللہ کے آگے کھڑے ہو گئے۔ دکانوں پہ حاضری مکمل ہے، بازاروں میں حاضری مکمل ہے، ریسٹورنٹ کے اندر شادی حالوں میں حاضری مکمل ہے، ایک کے بلاوے پر 4 جا رہے ہو، اللہ سب کو بلا رہا ہے، گھر میں سے ایک بھی اس کے گھر میں آنے کو تیار کوئی نہیں۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، او میرے محبوبہ ان کو کہہ دے، اپنے خاندان والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو نماز کا حکم کرے۔ اگر تیرے سے کوئی میرا بندہ تیرا امتی یوں کہ جی دکان کریے کہ نماز پڑھے، کاروبار کرے کہ نماز پڑھے، بچوں کی روزی کمائے کہ نماز پڑھے، انہیں میں رب کا جواب دے لا نسألک رزقا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تمہاری اولاد کی کامیابی کا، تیری کامیابی کا تیرے سے سوال کروں گا، میں تیرے سے رزق کمانے کا سوال نہیں کروں گا۔ اگر میری ذات پہ یقین ہے، مجھے اپنا رب مانتا ہے، نحن نرزقک، اگر تو میری عبادت کرتا ہے تو تیری رزق کا میں رب نے وعدہ کر رکھا ہے۔ لا نسألک رزقا، چیونٹیوں کو بلوں میں، پرندوں کو گھونسلوں میں، جانوروں کو جنگلوں میں، ہوائی مخلوق کو پردے میں دے سکتا ہوں، اور جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، میرے نبی پر ایمان لایا، اس کے لیے تو میں نے رزق کا وعدہ کر رکھا ہے۔ نحن نرزقک، دوں گا، آسمان کی بلندیوں میں چلا جا، سمندر کی گہرائیوں میں چلا جا، ہوائی سفر میں چلا جا، جنگلوں میں چلا جا، پہاڑوں کے دامن میں چلا جا، اس وقت تک اسرائیل تیرے سامنے نہیں آئے گا جب تک اپنے رزق کا آخری لقمہ تیرے منہ میں نہیں چلا جائے گا۔